نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وہی دوم ہے ان کی ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور سننا ایک بہترین عبادت ہی نہیں بلکہ سنت خدا بندی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر تو اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو نہایت ادب کے ساتھ نبی برحق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کرانے کے لیے اپنے مقرب صحابی شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی نعتیں سنی اور نعت پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس پر اظہار مسرت کیا۔ ان دونوں حوالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا یا نعت کی صورت میں ان کی تعریف کرنا سنت خدا بندی، تو دوسری طرف نعت سننا اور نعت خوانی کی حوصلہ افزائی کرنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے والے کے لیے جن بنیادی امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے ان میں سب سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ ہے خوشگوئی، یعنی بہتر انداز احسن انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا بیان، اوصاف حمیدہ کی تعریف، اخلاق حسنہ کا ذکر، معجزات و کمالات کا بیان، آپ کے شمائل کا تذکرہ ابتدائے آفرینش سے جاری ہے۔ نعت گوئی کی تاریخ کو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعت گوئی کا سلسلہ ازل سے شروع ہوا جو اب تک جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی آمد سے قبل بھی آسمانی صحیفوں میں کتب میں آپ کی آمد کی بشارتیں اور اوصاف حمیدہ درج ہیں۔ خود رب قدیر نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یعنی نعت بیان فرمائی۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا مقصد زندگی سمجھتے تھے۔ دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقبول شاعر حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تو ان کا کلام سن کر سامعین کے قلب و جگر پر طاری ہونے والی کیفیات اور وارفتگی کا اظہار و بیان ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ نثر میں ہو یا نظم میں، مدح و نعت کی صورت میں ہو یا رہبری و رہنمائی کے حوالے سے، ہر طرح سے باعث برکت ہے۔ نعت کے معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس کے معنی وصف و خوبی اور تعریف و توصیف کے ہیں۔ عرف عام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعریف و توصیف بیان کرنے اور نظم کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ نظمی ہو چاہے وہ نثری ہو۔ قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں جگہ جگہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفات بھی بیان فرمائی ہے جو کہ نثری نعت کے بہترین نمونے۔ نعت خوانی محفل نعت یعنی محفل نعت میں حمد باری تعالی کے ساتھ خوش اعلانی سے نعتیہ اشعار کا پڑھنا اور حاضرین کا نیک نیت سے سننا جائز و مستحسن ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھواتے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نے بھی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر نعت خوانی کا شرف حاصل کیا۔ تاہم نعت خوانی کے لیے چند آداب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت قبی فرماتے ہیں کہ نعت خوانی کے لیے چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نعت سادہ خوش الہانی کے ساتھ ہو، گانوں کے طرز پر نعت نہ پڑھی جائے۔ نعت خوانی آلات لو و لعب سے اور افعال لغو مثلاً
مزامیر وغیرہ کے ساتھ نہ کی جائے۔ دف کا حکم عام آلات لو لابسہ نہیں بلکہ خوشی کے لمحات میں اس کا استعمال جائز، مگر اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ اوقات مسرور میں دف جائز ہے بشرط یہ کہ اس میں جلاجل یعنی جھانچ نہ ہو، وہ موسیقی کے تان اور سر پر نہ بجایا جائے ورنہ وہ ممنوع ہے۔ نعت خواں کا با عمل ہونا، نعت خواں کا با وضو ہونا، با ادب ہونا، با عمل ہونا اور اہل علم سے ہونا ضروری ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت قبی سے سوال کیا گیا کہ جو شخص شریعت مطہرہ کا مخالف مثلا داڑھی منڈا ہو یا داڑھی کترانے والا ہو، موضوع روایت کے ساتھ نعت خوانی کرتا ہو، تو ایسے شخص کا اسٹیج پر بیٹھ کر نعت خوانی کرنا یا بانی محفل و مجلس و حاضرین و سامعین کا ایسے شخص کو خوش آوازی کی وجہ سے چوکی پر بٹھانا کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب پر اعلیٰ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ مذکورہ بالا افعال سخت کبائر ہیں، ان کا مرتکب فاسق و گناہگار غضب الہی کا سزاوار ہے۔ خوش آوازی کی وجہ سے اسے ممبر و مسند پر تعظیماً بٹھا کر نعت پڑھوانا حرام ہے۔ ان حاضرین و میلاد نعت خواں سبھی کا گناہ بانی محفل پر ہے۔ ایک اور موقع پر امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ نعت خوانی کے لیے پیسے طے کرنا یا پیسے لینے کی نیت سے کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہ بھی فرماتے ہیں کہ نعت خوانی کی اجرت مقرر کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس کر دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیر دے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہوگا۔